السلام علیکم، صبح بخیر جماعت چہارم کے پیارے کالجیٹس۔ ہم اپنا تیسرا سبق پڑھ رہے تھے، کل ہم نے تیسرا سبق شروع کیا۔ اس میں آج ہم نیکسٹ پیراگراف پڑھیں گے دوسرے صفحے پہ۔ اس میں دیکھیے دوسرا پیراگراف ہے، پہلے قریش کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ لڑ کر انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو بھی لیا، لیکن جب وہ عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ پہنچے تو قریش نے انہیں منع کر دیا، روک دیا مکہ جانے سے، جس لیے انہوں نے پھر وہاں پہ ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور حدیبیہ میں پھر قریش نے یا کفار نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ وہ بات چیت کریں اور جھگڑا نہ ہونے پائے، بات چیت سے یہ کسی طرح صلح ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے پہلے قریش کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ لڑ کر انہیں ختم کر سکتے ہیں، مگر کئی جنگیں لڑنے کے بعد انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، قریش کو اپنی طاقت پر بڑا ذوق تھا، اس لیے انہوں نے جیسے ہی مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اور بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی، پھر دوسری لڑائی ہوئی احد کے مقام پر، ٹھیک ہے، پھر خندق کے مقام پر۔ تو یہ کافی لڑائیاں ہو چکی، جس سے قریش کو پتہ چل گیا، یہ احساس ہو گیا کہ وہ جنگیں لڑ کر مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے، انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ تب ہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ارادہ کیا تھا، اسی وجہ سے اب انہوں نے جنگ لڑنے کے بجائے صلح کا ارادہ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں سے بات کریں کہ لڑائی نہیں کرتے، معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے طے کر لیتے ہیں، اور یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر کی گئی، لہٰذا صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہاں پہ بات چیت ہوئی، پھر معاہدہ طے پایا، صلح طے پائی۔ اس صلح کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں؟ صلح حدیبیہ کے نام سے، کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر طے پائی تھی۔ صلح حدیبیہ کے ایک ہی واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے کے کتنے پابند تھے، یعنی وعدہ کبھی نہیں توڑتے تھے۔ حالانکہ صلح حدیبیہ کی شرائط کافی سخت تھی، اور کئی مسلمان جو ہے وہ ان شرائط کو جو ہے ان کے خلاف بھی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط طے کر دیں اور صلح نامہ ہو گیا، وعدہ کر لیا، تو آپ نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا، اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کیا۔ مثلا نیکسٹ پیراگراف، قریش نے صلح کی بہت سی شرائط رکھی تھی۔ کیا کیا شرائط تھی؟ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا آئے تو مسلمان اسے فوراً مکہ واپس بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی سخت شرط ہے کہ ایک مسلمان جو مکہ والوں کے مظالم سے تنگ ہے اور مسلمان ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مدینہ آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن اس صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق مسلمان اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اسے اپنا ساتھی نہیں بنا سکتے تھے، بلکہ انہیں مکہ والوں کے پاس واپس بھیجنا تھا، چاہے وہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حالانکہ بالکل برابری والی شرط نہیں ہے۔ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلا جاتا ہے تو قریش کو چاہیے کہ اسے بھی مسلمانوں کو مدینہ واپس بھیج دیں، لیکن ایسا نہیں تھا، قریش اسے واپس نہیں کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے لیے قریش کی شرائط مان لی، لیکن معاملہ کیونکہ امن اور صلح کا تھا، اس لیے ان سخت شرائط کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو مان لیا، کیونکہ آپ امن چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص ابو جندل مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے ڈیرے پر پہنچ گیا، اور ابھی جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا لیکن دستخط نہیں ہوئے تھے، صرف شرائط طے ہوئی تھی اور اس میں یہی بات ہوئی تھی، لیکن
उसी लम्हे एक शख्स अबू जंदल के नाम से मक्का से भागकर मुसलमानों के पास पहुंचा कि वो मुसलमान होना चाहता है और वो कुरैश के जुल्मों सितम से तंग है। क्या देखते हैं, अबू जंदल के हाथ पाँव में जंजीरें पड़ी हुई थी और कुरैश के जुल्म से उसका बुरा हाल था। तमाम मुसलमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हालत देखकर दिली तौर पे बहुत आज़ुर्दा थे, दुख में थे। कुरैश का नुमाइंदा उसे देखकर चिल्लाया, तुम हमारी शर्तें मान चुके हो। जब अबू जंदल को कुरैश के नुमाइंदे ने देखा कि ये मक्का से भाग कर आया है, हालांकि अभी दस्तखत नहीं हुए थे मुआहदे पर, लेकिन उसके बावजूद कुरैश के नुमाइंदे ने चीख के कहा कि भाई शराइत तय हो चुकी हैं और तुम हमारी शर्तें मान चुके हो, इस शख्स को हमें वापस कर दो। अबू जंदल की हालत देखकर मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। बहुत मुसलमान गुस्से में आ गए एक दफ़ा फिर कि ये क्या, इतना ज़्यादा जुल्म सतम किया जा रहा है लोगों पर, और मुसलमान होना कोई चाहता है तो उसे हमारे पास नहीं आने दिया जा रहा, और वो उसे वापस मक्का नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने नबी पाक से भी रिक्वेस्ट की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसकी हालत पर बहुत रहम आया, मगर चूँकि शराइत पूरी करने का वादा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अबू जंदल को उसके दुश्मनों के पास वापस भिजवा दिया। और ये बहुत ही दुख भरा वाक़या था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि वादा कर चुके थे और अमन और सुलह के लिए जो है वो बातचीत तय हो चुकी थी, इसलिए ये कुर्बानी नबी पाक ने दी कि एक मुसलमान होते शख्स को जिस पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा था, आपने दुश्मनों के पास वापस भिजवा दिया। इस वाक़े से पता चलता है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा करने को कितना ज़रूरी समझते थे। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से इस वाक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सारी हिकमत अमली से और उनके वादा वफा करने से हमारे लिए भी दर्स मिलता है कि जो वादा हम करें उसे पूरा करें, और वादा पूरा करना कितना ज़रूरी चीज़ है। वादों के बारे में पूछ होगी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है।